عظمت‌ها مربوط است به یک بانوی 18 ساله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العلي العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 75 پڑھنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو؟ کیوں تم اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہو؟ کیوں تم اللہ کے راستے میں آگے نہیں بڑھتے ہو؟ والمستضعفین، اور ان لوگوں کے لیے جنہیں کچلا جا رہا ہے، جنہیں کمزور بنایا جا رہا ہے، جن پر مظالم کا سلسلہ جاری ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ان کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہو؟ مستضعفین بہت سارے مرد ہیں، من الرجال والنساء والولدان، خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہو؟ وہ لوگ کہ جو مستضعف ہیں، جنہیں کچلا جا رہا ہے، جنہیں دبایا جا رہا ہے، جن کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، خدا نقل کر رہا ہے ان کی بات کو، الذین یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، اے خدایا اس سرزمین سے، اس جگہ سے جہاں کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں یہاں سے نکال، ہمیں ان کے شر سے محفوظ کر، ہمیں ان سے دور کر دے۔ اور پھر جب وہ یہ کہتے ہیں تو اس کے آگے ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے خدا تو اپنی طرف سے ہمارے لیے ولی قرار دے، سرپرست قرار دے، تو اپنی طرف سے کسی ایسے کو بھیج جو ہماری سرپرستی کرے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا، اور دعا مانگتے ہیں کہ خدایا تیری طرف سے ایک ایسے شخص کو، ایسی ذات کو بھیج کہ جو ہماری نصرت کرے۔ اس آیت کے اندر اگر تفصیلی طور پر گفتگو کی جائے تو واقعاً بہت سارے کی ورڈز یا تقریباً ہر کلمے کے اوپر بہت مفصل گفتگو کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ آیت جس انداز سے شروع ہو رہی ہے، یہ سب سے پہلے ہم سب قرآن پڑھنے والوں کے لیے ایک طرح سے ہلا دینے والی آیت ہے، ہمیں جھنجھوڑنے والی آیت ہے، جو ہم سب سے سوال پوچھ رہی ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اب ایسا ہو گیا ہے کہ تم مستضعفین کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے ہو؟ دو ہدف، دو مقصد کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک ہے فی سبیل اللہ والمستضعفین، اللہ کے راستے میں اور کمزوروں کے لیے۔
تفسیر کی طرف اگر مراجعہ کیا جائے گا اور کیا گیا تو اس میں یہ بات کی طرف صراحت سے علماء نے اور مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ مستضعفین اور خدا میں جو رابطہ ہے یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ طول میں ہیں۔ خدا کے لیے اگر قتال کیا جائے گا، اس کے راستے میں قدم بڑھایا جائے گا تو خود بخود مستضعفین کی مدد ہوگی اس میں، اور اصل وہ خدا کے راہ میں قدم بڑھنا یعنی مستضعفین کی مدد کرنا ہے، طاغوت کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ مستضعف کے مقابلے میں مستکبرین پائے جاتے ہیں۔ مستکبرین یہ جہاں ہوں گے وہاں مستضعفین ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں کلموں کو خاص طور پہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے میں وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ مستکبر استکبار اور مستضعف یا استضعاف، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے خاص طور پہ یہاں بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے، ایک چیز اگر چھوٹی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کمزور کو ضعیف، یہ ضعیف ہے۔ لیکن ایک چیز جو کمزور نہیں ہے اسے کمزور بتانے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقیقت میں کمزور نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے مستضعف۔ کسی کا جو حق ہے اس کو نہ دیا جائے، اس سے چھینا جائے، تو وہ حقیقت میں ضعیف نہیں ہے، لیکن اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اسے مستضعف کہتے ہیں۔ جو بڑا ہوتا ہے اسے کبیر کہتے ہیں یا اکبر، چونکہ چھوٹے بھائیوں کے لیے تو تھوڑا تسامح سے کام لیتے ہوئے بڑے کو کہتے ہیں اکبر یا کبیر۔ لیکن اگر کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو ایسے کو کہا جاتا ہے مستکبر۔ وہ بڑا نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا ہے، یا وہ اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہے۔ قرآن میں جس وقت اس واقعے کو نقل کیا جاتا ہے کہ خداوند عالم نے جناب آدم کے سجدے کے لیے فرشتوں کو اور وہاں پر موجود جن لوگوں کو حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، تو خدا نقل کرتا ہے اس حالت کو اس طرح سے کہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر۔ وہاں یہ نہیں کہتے کہ شیطان بڑا تھا، اس نے استکبار کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ بہت لطافت کے ساتھ خدا نے ذکر کیا کہ وہ بڑا تھا نہیں، اگر وہ بڑا ہوتا تو اس کو حکم نہیں ہوتا سجدہ کرنے کا، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا تھا۔ تو مستکبر وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اپنے لیے سمجھنے لگتا ہے کہ اگر میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس کچھ صلاحیت ہے، تو یہ چیزیں میری ہونا چاہیے، دوسرے کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مستکبر ہو جائے گا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور جس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، جس کے حقوق کو پامال کر رہا ہے اور جس پر ظلم کر رہا ہے، وہ مستضعف ہو جائے گا۔ تو یہاں پر خداوند عالم کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم مستضعفین کی حمایت میں کھڑے نہیں ہوتے ہو، چاہے وہ خواتین ہوں، مرد حضرات ہوں یا بچے ہوں، تم کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اور وہ بھی مستضعف وہ کہ جو اس حالت میں کہ ظالم ان پر جب ظلم کر رہا ہے تو وہ اپنی پناہ گاہ خدا کو سمجھتے ہیں، خدا سے اپنے درد کو بیان کر رہے ہیں، خدا سے اپنی حاجت کو اور اپنی ضرورت کو بیان کر رہے ہیں۔ 3 حاجتوں کو بیان کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، خدایا اس قریے سے، اس سرزمین سے جہاں کے لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، یعنی جہاں کے لوگ مستکبر ہو چکے ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ ہمارے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اس جگہ سے ہم کو نکال، ان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھ۔ تو یہاں پر تفسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مطلب اس کا جو ظاہری طور پر لیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اس جگہ سے آپ دوسرے مکان پر منتقل ہو جائیں، خداوند عالم اس کا زمینہ فراہم کرے۔ ایک یہ کہ ان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا ان کو نیست و نابود کرے، خدا ان کے حساب کتاب تک کے، ان کو ان کے جزا تک کے اور ان کی سزا تک کے ان کو پہنچائے۔ یہ ایک طریقہ ہے ظالم سے بچانے کے لیے مستضعفین کو۔ دوسری دعا مانگتے ہیں کہ خدایا اپنی طرف سے تو ہمارے لیے سرپرست بھیج، ہمیں ولی کی ضرورت ہے، ہمارے لیے سرپرست بھیج، اپنی طرف سے ہمارا سرپرست ہونا چاہیے، تیری طرف سے آنا چاہیے۔ اور تیسری دعا ہے کہ ہمارے لیے مددگار بھیج،
ایک ایسی ذات کو بھیج جو ہماری مدد کرے. کیا مدد کرے گی؟ تاکہ اسے جو مستضعف ہے اسے اس کے اصل مقام تک کے پہنچانے کی وہ کوشش کرے گی. اس ذات کا کام یہ ہے کہ ان کی سرپرستی، ان کی نصرت اور ظالم کو اخراج کرنا ہے، نکالنا ہے. یہ 3 دعائیں مانگتے ہیں. جو موضوع مجھے دیا گیا ہے، اس موضوع کو کہ جس کا عنوان ہے مادر مقاومت، اگر ہم اس آیت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو جناب زہرا اپنے بچپن سے لے کر اپنی شہادت تک تمام مراحل میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب زہرا کے سامنے جب اس آیت کو پڑھا جائے گا تو جناب زہرا وہ شخصیت ہیں جو پلٹ کر یہ جواب میں کہیں گی، اور ان کی عملی زندگی، ان کی سیرت، ان کی تاریخ اور ان کا ہر قدم ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے خدا کے راستے میں مقاتلہ، خدا کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. جناب زہرا نے چاہے وہ شیب ابی طالب ہو، چاہے ہجرت کے نزدیک کا موقع ہو، جناب زہرا نے ایک صلوات پڑھے گا پر محمد و آل محمد. چاہے ہجرت کا موقع ہو، چاہے ان کے ہمسر اور ان کے شوہر نامدار مختلف جنگوں میں، مختلف مراحل میں جاتے رہتے ہوں، اور اس زمانے میں جو جنگیں، غزوے اور جس طرح کے حالات تھے، ہر مقام کے اوپر جناب زہرا نے اپنے کسی کام کو انجام دینے میں نہ صرف یہ کہ کوتاہی نہیں کی ہے، بلکہ اس حد تک کہ اس میں آگے بڑھی ہیں کہ تاریخ نے اس طرح کے جملے لکھے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ایسپیکٹ، کوئی بھی ایسا شؤون نہیں تھا جہاں جناب زہرا رسول خدا اور امام علی علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی تھیں. کوئی بھی ایسا میدان نہیں تھا جہاں جناب زہرا موجود نہ رہی ہوں. جناب زہرا نے اپنی فردی زندگی میں، جناب زہرا نے اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنی سیاسی زندگی میں، اپنی فیملی اور خانوادے کی زندگی کے اندر کسی بھی جگہ پر کسی طرح کی نہ صرف یہ کہ کوتاہی نہیں کیا ہے، بلکہ مختلف اماموں سے اس مفہوم کے جملے کو سننے کے بعد معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کی ذات ہم لوگوں کے لیے نمونے عمل ہے. ایک امام معصوم امام حسن عسکری کے لیے بھی ملتا ہے، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بھی ملتا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی بھی طرح سے کوئی نہ صرف یہ کہ کوتاہی نہیں کی ہے، بلکہ امام معصوم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نمونے عمل ہیں. تو جناب زہرا کی زندگی کے کچھ جہات کو میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور کلمات کے ذریعے سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. کیا کیا جناب زہرا نے؟ کون سا ایسا کام کیا جناب زہرا نے کہ امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ ابھی ادعا کیا ہم نے کہ جناب زہرا اس آیت کے اوپر سراسر عمل کرنے والی انہوں نے زندگی کو گزارا ہے. تو میں بہت سارے ایسپیکٹ، بہت ساری ان کی زندگی کے پہلو ہیں جو گفتگو کی جا سکتی ہے. ممکن ہے کہ کسی کی نظر میں کسی ایک پہلو کی اہمیت زیادہ ہو اور کسی کی نظر میں کچھ اور، لیکن جو نکات میں تیار کر کے لایا ہوں وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات کا سہارا نبر محمد و آل محمد. جناب زہرا نے اس آیت میں جو پہلی دعا مانگی گئی ہے، جس میں دعا مانگنے والے یہ کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. میں اس جملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ جملوں کو جناب زہرا کی مناسبت سے اور ان کی نسبت بیان کرنا چاہوں گا. جناب زہرا اس جملے کے اوپر عمل کرنے میں انہوں نے اپنی زندگی کو پوری طرح سے وقف کر دیا ہے. جہاں پر جس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، وہاں پر اگر مظلوم کے پاس ظاہری طور پر اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ابزار نہیں ہوتے ہیں، کوئی وسائل نہیں ہوتے ہیں، تو اس کی آنکھیں تکتی ہیں اپنے حامی، مددگار، اپنی نصرت کرنے والوں کے لیے کہ کوئی تو آئے جو میری مدد کرے.
لیکن عام طور پہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں اس کے خلاف کوئی کھڑے ہو کر زبان کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ ظلم الگ الگ طریقے سے ہو سکتا ہے۔ کبھی ظلم کسی کے اوپر مادی طریقے کا ظلم ہو رہا ہے، کسی کو کسی کے گھر سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے گھر والے کو کسی کے متعلق کو قتل کیا جا رہا ہے، کوئی زبردستی کی جا رہی ہے۔ کبھی یہ ظلم ہو سکتا ہے معنوی ظلم ہو، لوگوں کو آہستہ آہستہ انحراف کی طرف لے کر جانا، لوگوں کو آہستہ آہستہ، اور اب آہستہ آہستہ کہنے بھی بہت دیر ہو چکی ہے، بہت کھل کر لوگوں کو منحرف کرنا، لوگوں کے ذہنوں میں شبہات کو ڈالنا، لوگوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں، یا ان کی آنکھوں کے سامنے یا ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں ایسی چیزوں کو آسانی سے ان کے لیے مہیا کر دینا جس سے وہ خدا کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ ظلم بہت ہو رہا ہے سماج میں، اور تقریباً جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر اب تک کے بھی اور آنے والے زمانے میں بھی یہ ظلم کا سلسلہ جاری رہے گا جیسا اب تک جاری تھا۔ لیکن اس ظلم کے سلسلے کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی طاقتور ہے، جس کے بازو میں طاقت ہے، یا جس کے پاس پیسہ، قدرت یا کوئی منصب ہے، خاص طور پہ ایسے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ظلم کا مقابلہ کرنا، عام طور پر سماج میں یہ کام انجام نہیں دیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ اکیلے میں بیٹھ کر قلبی طور پر کوئی ناراضگی کا اظہار کر دیتا ہوگا کہ اس شخص کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جسے گھر سے نکالا جا رہا ہے خود اپنے گھر سے، بہت برا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ اگر برا ہو رہا ہے تو ان کچھ کلمات کے علاوہ آپ نے کیا کیا اس کے لیے، آپ نے اس کو روکنے کے لیے کیا کوشش کی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ جواب دیں کہ اگر ہم ان چیزوں میں پڑیں گے تو ہماری زندگی مختل ہو جائے گی، ہماری زندگی میں جو روٹین سے ہماری روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور بہتر ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں نا۔ ہاں ہمیں برا لگ رہا ہے لیکن ہم اس کے اندر کچھ کر نہیں سکتے ہیں، چاہے وہ انسان مانے یا نہ مانے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں خدا کے اوپر جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان پایا نہیں جاتا ہے، چاہے وہ انسان مانے یا نہ مانے، وہ خدا سے جیسا ڈرنا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں جیسا اسے تسلیم ہونا چاہیے وہ ویسا تسلیم نہیں ہے۔ اس کے دل میں اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی زندگی کے لیے وہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ ان کی زندگی کو چلانے والا میں ہوں، اگر میں ان مسائل میں پڑوں گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اب میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہوگا، وہ دہاڑی، وہ مزدوری، وہ کام جو مجھے کام کے نتیجے میں جو پیسہ ملتا ہے اور اس کے نتیجے میں میرا یہ جو گھر چلتا ہے اب یہ نہیں چلے گا، لہٰذا میں اس مسئلے میں نہیں پڑوں گا۔ اور وہ اس مسئلے میں نہیں پڑتا ہے یہ سمجھ کر وہ ان کاموں میں لگا رہتا ہے اور اپنے بچوں کا، اپنی فیملی کا، اپنے گھر والوں کا خیال اور خود کے خیال کرنے میں لگا رہتا ہے۔ جبکہ خدا کا حکم ہے کہ جہاں پر ظلم ہے، جہاں پر کسی کے حق کو چھینا جا رہا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ حق کو حقدار تک کے پہنچانے کی اپنی پوری کوشش کرو۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر ایک جگہ پر ظالم سر اٹھاتا ہے، اگر ایک جگہ پر کوئی آتا ہے لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ پہلے مرحلے میں اس کو روکو۔ اگر تم اس کو روکو گے نہیں تو جناب سعدی، ایران کے ایک مشہور گزشتہ تاریخی شاعر جن کے بہت سارے کلام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ ایک شعر کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک پہاڑ سے ایک نہر پھوٹ رہی ہے، اگر پہاڑ سے ایک نہر پھوٹ رہی ہے تو اس پھوٹنے والی نہر کو ایک میخ کے ذریعے سے اور ایک کیل کے ذریعے سے بند کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی جہاں سے پانی اب نکلنے لگا ہے وہاں پر ایک شخص جائے اور ایک کیل مار دے گا، جب وہ کیل مار دے گا تو پانی نکلنا بند ہو جائے گا اور نہر پھوٹے گی نہیں۔ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر نہر پھوٹ گئی اور وہاں سے نہر نکل پڑی تو اب اس کے آگے فیل کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا، تو اب اس نہر میں اتنی طاقت ہے کہ جو ایک زمانے میں کیل سے روک سکتی تھی اب وہ فیل کو بھی بہا کر لے کر چلی جائے گی۔ تو جہاں ظالم سر اٹھاتا ہے
اسی موقع پر اگر اس کو کچلا نہ جائے, اسی موقع پر اس کو روکا نہ جائے, تو پھر ماحول بہت سنگین ہو جاتا ہے, اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت سے 2 سال پہلے خطبہ منا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا, علماء اسلام کو کہتے ہیں, اصحاب رسول کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی ذمہ داری پر عمل نہیں کیا تو مفہوم کلام اور خلاصہ اور لب کلام یہ ہے کہ اگر مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا تو تعجب مت کرنا. یعنی اگر صحیح موقع پر ظالم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وقت کا امام شہید کیا جائے گا اور لوگ نعرے تکبیر کے ذریعے سے جشن منائیں گے, خوشی منائیں گے. جناب زہرا نے اپنی زندگی میں جس کام کو انجام دیا ہے وہ یہ تھا کہ اس زمانے کے ظالم کے مقابلے میں جہاں سب لوگ اور ظاہری طور پر جو مرد حضرات بھی ہیں وہ کچھ دن پہلے کے واقعے کو بھلا کر اپنے آپ کو گھروں کی 4 دیواری میں بند کر کر بیٹھنا اپنا وظیفہ سمجھتے تھے, لیکن اس زمانے میں جناب زہرا اپنے 2 نوجوان اور چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر گلی میں گھوم گھوم کر ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا کر ان کو وہ تاریخ یاد دلانے کے ساتھ میں حق کی دہائی دے رہی تھی اور یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا, چاہے تم اکیلے ہو, چاہے تمہارے ساتھ صرف تمہارے 2 چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہو, تمہاری ذمہ داری ہے آگے بڑھنا. تمہاری ذمہ داری ہے مدینے کی گلیوں میں اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, یہی ابزار ہیں, یہی وسائل ہیں, تو ان کے ذریعے سے بھی تم کو اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے. اور اس ذمہ داری کو انجام دیا ہے. اور اس ذمہ داری کو انجام کیوں دیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عجیب حدیث ہے. ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم امتی, جب تم میری امت کو دیکھو اس طرح سے کہ اس امت میں ہیبت آ گئی ہے, ڈر آ گیا ہے, تہاب, وہ ڈرنے لگے ہیں کہ ان یقول, وہ اب ان تقول, کہ اب وہ یہ کہنے سے ڈرنے لگے ہیں ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر, وہ یہ کہنے سے ڈرنے لگے ہیں کہ یا ظالم, ایک ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر میرا امتی ظالم کو ظالم کہنے سے گھبرانے لگا ہے, تو ایسے وقت میری امت کا فاتحہ پڑھ دینا. اب یہ میری وہ امت نہیں ہے جس امت کو میں نے یہ سکھایا ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ میری وہ امت نہیں ہے جس کو میں نے یہ سکھایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ کے علاوہ کوئی قدرت نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. اگر میرا امتی ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگ جائے تو پھر اس امت کا فاتحہ پڑھ دینا. اب یہ وہ میری امت نہیں ہے. جناب زہرا اس زمانے میں جہاں پر لوگ اپنی ذمہ داری, اپنا وظیفہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ان کو چپ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور ان کو حالات کے مقابلے میں اپنی آنکھوں پر پردے ڈالنا ہے, جناب زہرا جو حجاب اور پوری طرح سے اپنی زندگی میں پردے کے درمیان تھی, لیکن وہ اب کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے بعد وہ باہر نکل کر ان امتیوں کو یہ احساس دلانا چاہتی ہیں کہ نہیں, ظالم کے مقابلے میں تمہارے پاس جو وسائل ہیں, تمہارے پاس جو حالات اور جس طرح کے بھی شرائط ہیں, تمہیں اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہوگا, تمہیں چپ نہیں بیٹھنا ہے. اور اگر آج ہم چپ بیٹھ گئے, تو جو کام ایک میخ اور ایک کیل کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اسے کل فیل بھی انجام نہیں دے پائے گا. اور تاریخ میں پچھلے 1400 سال میں بارہا ہم نے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ اگر صحیح وقت پر صحیح قدم نہ اٹھا, صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ظالم کے خلاف اقدام نہیں کیا گیا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے. ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس بات کو بھی اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ دوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ظالم, تو ظالم کا مطلب صرف وہ نہیں جس کے ہاتھ میں تلوار ہے, بندوق ہے, ٹینک ہے یا توپ ہے. صرف ظالم وہ نہیں ہے. ظالم ہر طرح کا ظلم ہو سکتا ہے, فرہنگی ظلم ہو سکتا ہے, سماجی ظلم ہو سکتا ہے, ہماری معنویت, ہماری روحانیت کے اوپر حملے ہو سکتے ہیں.
اگر ان تمام موارد میں صحیح وقت پر صحیح قدم نہیں اٹھے گا تو ہر وقت جتنا گزرتا چلا جائے گا وہ پھر دیر ہے، اور پھر جو کام کیل سے ہو سکتا تھا وہ فیل بھی نہیں کر پائیں گے۔ اور جو بہت میں کہہ رہا ہوں کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ سوشل میڈیا کی طرف دیکھ سکتے ہیں، ہم لوگ موبائل، ایک زمانے میں جب ٹی وی آیا تو خاص طور پہ ہم لوگوں میں، سب کانٹیننٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے دیندار گھرانے والے لوگ یہ کہتے تھے یہ شیطان ہے، اسے ہم گھر میں نہیں لائیں گے۔ لیکن استعمال کرنے کے لیے جو اصول اور اسٹریٹجی بنانا چاہیے تھے، مقابلے کا ہمیشہ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو روکا جائے، بلکہ مقابلے کا ایک مطلب یہ ہے، اور یہ شاید زیادہ صحیح مطلب ہے، کہ ہر ٹیکنالوجی کے استعمال کے طریقے کو اپنی ضرورت کے حساب سے ڈیفائن کیا جائے۔ ایک سلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تو جب اس کا جیسا مقابلہ کرنا چاہیے تھا تو کچھ لوگوں نے افراطی مقابلہ کیا کہ نہیں ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنا، اور ٹیکنالوجی نہیں کسی بھی صورت میں ہمیں یہ نہیں چاہیے ہے، اور انہوں نے اس کو روکا۔ لیکن بہت کم لوگ تھے یا نہ کے برابر لوگ تھے جنہوں نے یہ والا مقابلہ کہ اس کو ہم اپنے فائدے میں کیسے لے سکتے ہیں، یہ والی اسٹریٹجی بہت کم لوگوں نے اس بارے میں سوچا۔ ان اصولوں کی طرف کم لوگوں کی توجہ تھی یا نہ کے برابر لوگوں کی توجہ تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کل وہ چیز جسے ہم ٹیلی ویژن، کہ جہاں پر اس زمانے میں ٹی وی، جہاں پر اس زمانے میں دن میں کچھ گھنٹوں کا صرف پروگرام ہوا کرتا تھا، اسے ہم شیطان سمجھ کے اس کے مقابلے میں گئے اور اس کا فزیکل مقابلہ کرنے کی کوشش کیا۔ آج نتیجہ کیا ہوا ہے؟ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہ صرف ایک موبائل ہے، بلکہ اگر ہم لوگوں کو اپنے گھر میں بغیر ڈسٹرب کے کوئی کام انجام دینا ہے تو ہم خود شوق سے یوٹیوب کھول کر اپنے بچوں کے حوالے کرتے ہیں، ہاں تم دیکھو، اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں، کیونکہ صحیح مقابلہ نہیں کیا گیا۔ تو ایک زمانے میں وہ افراد تھا کہ شیطان ہے اور اس کا فزیکل مقابلہ ہوا، آج نتیجہ یہ ہوا کہ یہ شیطان کے باپ دادا آبا و اجداد جو چھوٹے وسائل میں آ گئے ہیں موبائل کی صورت میں، یہ بھی ہم بہت خوشی سے ان کو دینے لگے ہیں، کیونکہ صحیح وقت پر ظالم کا، صحیح وقت پر طاغوت کا، صحیح وقت پر خدا کے مقابلے والی طاقت کا اس وقت صحیح اقدام نہیں کیا گیا اس کے مقابلے میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس سے زیادہ خطرناک چیز بھی آج ہم لوگوں کے لیے ایک دم معمولی ہو گئی ہے، کیونکہ مقابلہ نہیں کیا گیا ہے۔ اور اب اگر اس طرح کی بات بھی کی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں اور کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم لوگ صحیح ہے کہ ان چیزوں میں دیر ہو چکی ہے، لیکن ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب اٹھو تب سویرا ہے۔ جناب زہرا ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو ظلم کے مقابلے میں صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھانا ہوگا، اور یہ ظلم صرف وہ ظلم نہیں ہے کہ جو ہتھیاروں سے ہوتا ہے، حق کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو بھی روکنا ہوگا۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے مقابلے میں لوگ گھبراتے ہیں قیام کرنے سے، ظالم کے منہ پر کھڑے ہو کر اس کو ظالم کہنے سے اب لوگوں کو ڈر لگتا ہے۔ تو اگر ڈر لگتا ہے تو ایسا شخص رسول خدا کی حدیث کے مطابق ان کا پھر امتی نہیں ہے، کیونکہ رسول نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، رزق کا دینے والا وہ ہے، حیات و ممات اس کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، تمہیں جو چاہیے ہے سب اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ خدا بڑی طاقت ہے اور کچھ چھوٹی چھوٹی طاقتیں ہیں، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ جناب زہرا نے آیت کے اس حصے کے اوپر کہ جو ظالم ہیں، جو لوگوں کے حقوق کو چھین رہے ہیں، جو لوگوں کو مستضعف بنا رہے ہیں، جناب زہرا ان کے مقابلے میں کھڑی ہوتی ہیں، اور جناب زہرا ہم کو یہ پیغام دیتی ہیں اور ہم کو یہ بتا رہی ہیں کہ میں حق کے لیے موجودہ وسائل کے ساتھ میں جو بھی میرے پاس ہے، حق کے لیے میں اس کا حق کے لیے اور اس کے لیے آگے بڑھوں گی، اور حق کے لیے یہ سب کی قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ اس سے پہلے جب مجھے موقع ملا تھا اس نقطے کو میں نے ذکر کیا تھا، لیکن ضروری سمجھتا ہوں کہ تکرار کروں کہ جناب زہرا نے یہ جو مقاتلہ کیا ہے، جو خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے، اس کے 4 عناصر ہیں جس کی طرف توجہ ضروری ہے۔
सबसे पहले जनाब ज़हरा ने यह नहीं देखा कि अक्सरियत किस तरफ है, उनके पास क्या क्या ताकतें हैं, उनके पास क्या क्या वसाइल है, उनके साथ कौन कौन खड़ा है और उनकी आज की कितनी ताकत और वो किस मनसब पर है और उनके लोग और उनके पीछे कितना बड़ा लश्कर तैयार है। जनाब ज़हरा ने यह सब नहीं देखा। जनाब ज़हरा ने 4 चीजों की तरफ तवज्जो की है। जनाब ज़हरा ने यह देखा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरे खुदा ने मुझे क्या हुक्म दिया है, मेरे खुदा का हुक्म मेरे लिए क्या है, वो मुझसे क्या चाहता है। लिहाजा जनाब ज़हरा आगे बढ़ती हैं खुदा की मर्जी के मुताबिक, खुदा की कुर्बत के लिए, कुर्बतन इल्लाह। दूसरी चीज जो जनाब ज़हरा के लिए बहुत जरूरी थी और जनाब ज़हरा उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रही थी, वो दूसरी चीज ये थी कि जालिम खुदा के मुकाबले में जो खड़ा है उसका रास्ता और उसकी स्ट्रेटेजी और उसके वसाइल क्या हैं। मुझे उसके मुकाबले में उसको ब्लॉक करना है और उसके लिए मुझे रुकावट बनना है। एक तरफ मुझे खुदा की मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ना है, दूसरी तरफ जालिम के जो अब्जार हैं, जालिम के जो वसाइल हैं, जालिम जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, मुझे उस रास्ते में उसके लिए रुकावट बनना है। न सिर्फ यह कि खुदा के रास्ते में आगे बढ़ना है, बल्कि जालिम के हरकत, इक़दामात और उसके स्टेप्स पे भी नजर रखना है, उसके लिए रुकावट बनना है। तीसरी चीज कि मुझे यह पता है, जनाब ज़हरा की जिंदगी में तीसरी चीज जो अहम थी, मुझे यह पता है कि मुझे खुदावंदे आलम के वली का जो ऐलान हुआ है उसको इस दुनिया में जिस तरह से ऐलान हुआ है उसे एस्टैब्लिश करना है। यानी जनाब ज़हरा के लिए उनका विजन बहुत क्लियर था, जनाब ज़हरा के लिए उनका उफुक, उनका चश्मंदाज बहुत क्लियर, बहुत वाज़ेह था। पहले खुदा की रज़ायत के लिए, दूसरे तागूत का मुकाबला करने के लिए और उसको ब्लॉक करने के लिए, तीसरे अपने उफुक और अपने विजन के लिए वो बहुत क्लियर थी। कुरान की इस आयत से भी मदद ली जा सकती है जिसमें यह दुआ मांगी जा रही है कि वजअल लना मिन लदुनका वलिया, खुदाया अपनी तरफ से तू हमारे लिए सरपरस्त को भेज। जनाब ज़हरा चाहती थी कि इसको एस्टैब्लिश करें, ये विलायत, ये नसीर और ये नासिरान खुदा वाला जो सिस्टम रसूल खुदा बनाकर गए थे, जनाब ज़हरा चाह रही थी कि इसको एस्टैब्लिश किया जाए। तो उफुक भी वाज़ेह है, चश्मंदाज भी वाज़ेह है, खुदा की रज़ायत के लिए भी आगे बढ़ना है और जालिम के मुकाबले में भी उसको ब्लॉक करना है। ऐसे नहीं था, इस तरह का माहौल नहीं था कि मुझे अपना काम करना है, मुझे इसकी तरफ नजर नहीं करना है कि जालिम क्या चाहता है, बल्कि नहीं, जनाब ज़हरा अपना काम करने के साथ साथ में उनका एक काम यह भी था कि जो जालिम चाहता है उसके लिए मुझे रुकावट बनना है। इसीलिए खुतबे फिदा किया है ना, जब जनाब ज़हरा का बाग छीना गया तो क्या जनाब ज़हरा वो जो गई थी और उन्होंने खुतबा दिया था, तो क्या जमीन के एक टुकड़े के लिए गई थी जनाब ज़हरा? हम सबका यह मानना है कि नहीं, जमीन का एक टुकड़ा बहाना था उन लोगों को एक्सपोज करने के लिए, उनके रास्ते में और उनके मिशन में उनको, उनके पर्दों को और उनकी नकाब को पलटने के लिए कि जो रसूल का नाम लेकर और अजीब अजीब बातों को बनाते हुए, बनावटी बातों और जाली अहादीस के जरिए से वो जो नाजायज कब्जा करना चाहते थे, जनाब ज़हरा उनको एक्सपोज करना चाहती थी। तो जनाब ज़हरा जालिम के मुकाबले में थी। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी जनाब ज़हरा की जिंदगी में, वो ये थी कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इस बात का एहसास था और हमें यह सिखा रही थी कि जो वसाइल तुम्हारे पास हैं उन्हीं वसाइल के जरिए से अपने मौजूदा मसाइल को हल करना है। जनाब ज़हरा एक 18 साल की जवान, जनाब ज़हरा वो कि जिनके पास अब कोई साथ देने के लिए खड़ा नहीं है। जनाब ज़हरा अब ये देख रही हैं कि जब कोई नहीं है साथी, तो क्या वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई थी? नहीं, जनाब ज़हरा को लगा कि नहीं, अगर ये शुरू के 3 काम मुझे करना है, मुझे अपने मिशन तक के, अपने विजन तक के पहुंचना है, मुझे खुदा के रास्ते में कदम उठाना है, मुझे जालिम का मुकाबला करना है, तो अब मेरे पास चूंकि वसाइल नहीं है, लोग साथ नहीं दे रहे हैं, लोग गदीर को भुला चुके हैं। अली अलैहिस्सलाम के ऊपर भी किस तरह के मजालिम कि जो इनके लिए सबसे मजबूत पुष्पनाई के लिए जात मौजूद थी, उनके ऊपर भी किस तरह का जुल्म हो रहा है। जब ये तमाम हालात, तो फिर जनाब ज़हरा ने यह फैसला किया कि मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, जनाब ज़हरा खड़ी होती हैं, कहती हैं कि जो वसाइल है मेरे पास हसनैन अलैहिस्सलाम हैं, इनका हाथ पकड़कर लोगों के दरवाजों को जाकर खटखटाऊंगी, ये एक वसीला है मेरे पास।
خدا کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے، ظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے اور اپنے افق اور ویژن تک کے پہنچنے کے لیے، تو میں مدینے کی گلیوں میں گھوموں گی، لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاؤں گی، لوگوں کو یاد دلانے کی کوشش کروں گی کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے غدیر میں کیا ہوا تھا؟ جناب زہرا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھی ہیں، اور جب یہ مرحلہ آگے بڑھتا ہے اور جب دیکھا کہ وہ مطلوب نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، لوگ دروازہ نہیں کھولتے ہیں، انہیں اگر پتہ چل جاتا ہے کہ زہرا دروازے کے پیچھے ہیں تو لوگ جواب بھی نہیں دیتے ہیں، اس طرح کا برتاؤ کہ جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، اس طرح کا جب برتاؤ دیکھا تو کیا جناب زہرا نے اپنے مقصد کو روک دیا، اپنے کام کو روک دیا؟ نہیں، ان کا گریہ مشہور ہے۔ جناب زہرا کا گریہ وہ گریہ ہے کہ جس گریہ کو کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی خالص گریہ تھا خدا کے راستے میں جہاد کے لیے، جس میں ہر گریہ کی ہر آواز اور ہر قطرے میں جناب زہرا کے وہ تین عناصر جس کو میں نے ذکر کیا ہے، خدا کی رضایت کو حصول، ظالم کا مقابلہ اور اپنے مشن تک کے پہنچنے کے لیے جناب زہرا کا ہر گریہ جو ہے ان کے لیے بہت بڑا مددگار تھا۔ جناب زہرا نے گریہ کے ذریعے سے ظالم کو ایکسپوز کرنا شروع کیا۔ جب دیکھا کہ اس کے اوپر بھی اب رکاوٹ لگ رہی ہے تو کیا جناب زہرا نے اپنے راستے کو روک دیا؟ نہیں، جناب زہرا نے، جس کے پاس ظاہری طور پر مادی حالات کو اگر دیکھا جائے تو ایسی کوئی چیز نہیں، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی ابزار ہے، نہ اسلحے ہیں، نہ لوگ ہیں، تو کیا جناب زہرا اپنے مشن سے مایوس ہو گئی تھیں یا جناب زہرا نے اپنے مقصد کے لیے قدم اٹھانا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، جناب زہرا کے پاس وصیت نام کا ایک ہتھیار تھا جو ہر مومن کے پاس ہے، لیکن جناب زہرا نے اس وصیت نام کے وسیلے کو بھی اپنے مسائل کے لیے، اپنے اس زمانے کے شرائط کے لیے کتنے اچھے طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے۔ یہ جو وصیت میں کہا گیا ہے کہ علی ان لوگوں کو میرے جنازے میں آنے مت دینا، میری قبر کو اس طرح سے بنانا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں دفن ہو رہی ہوں، یہ کیا جناب زہرا کا احساساتی یا جذباتی جملہ تھا؟ نہیں، یہ جناب زہرا کے جملہ جو تھا ان تین عناصر پر مشتمل تھا۔ جناب زہرا اپنے مشن کو، اپنے ویژن کو اپنے سامنے انہوں نے رکھا، ان کو خدا کی رضایت بھی حاصل کرنا تھا اور ان کو ظالموں کو ایکسپوز کرنا تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر صحیح طریقے سے جناب زہرا کی صرف وصیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے اور اگر انسان تعصب کی عینک کے ساتھ نہ دیکھے تو یقین جانیے کہ جناب زہرا کی حقانیت اور ان کے مشن اور ان کے ویژن کی حقانیت کے اوپر ایمان لانے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرے گا اور فوراً اس کی طرف آئے گا۔ تو جناب زہرا نے اپنی وصیت کو بھی اس طرح سے استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم میرے راستے پر چلو تو تم کو ان چار عناصر کی طرف توجہ دینا ہوگا۔ سب سے پہلا خدا کی رضایت کی طرف، ظالموں کی حرکتوں پر اور ان کے اقدامات پر نظر۔ تیسرا، تمہارے لیے ویژن اور تمہارے لیے افق واضح ہونا چاہیے کہ تم کس طرف آگے بڑھنا چاہتے ہو۔ اور چوتھا، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جب وسائل ہوں گے تب مسائل کو حل کریں گے، بلکہ مجھ سے یہ سیکھو کہ اگر ظاہری طور پر وسائل نہیں، گلیوں میں گھوم کر جناب زہرا ہم کو یہ بتا رہی ہیں کہ جو بھی تمہارے پاس ہے انہی وسائل سے اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور اگر صحیح وقت پر صحیح قدم نہ اٹھایا جائے، ظالم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر ایک شخص ظالم کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہوتا ہے اور غلط راستے کے لیے جو غلط چیزوں کو بنایا جا رہا ہے، بدعتوں کو ایجاد کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہ کھڑا نہیں ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ کل اس کے گھر والے انہی کاموں کو جس کو وہ آج بدعت سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، اس کے گھر والے ان کاموں کو اس کے بچے انجام دیں گے اور وہ انہیں غلط بھی نہیں سمجھے گا۔ دو مصیبتیں ہیں۔ اگر ہم نے کسی غلط چیز کو دیکھا اور اس کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا تو علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ چیز جس کو آج تم غلط سمجھ رہے ہو، کل تمہارے گھر میں تمہارے بچے اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ملوث ہوں گے بلکہ اب وہ تم کو برا بھی نہیں لگے گا، اتنا معمولی ہو جائے گا، اتنا نارمل ہو جائے گا، عادی ہو جائے گا۔
تو علی علیہ السلام کی اس حدیث کے ضمن میں کہ جہاں پر کوئی غلط دکھتا ہے، کسی طرح کا ظلم دکھتا ہے، تو یہ حدیث ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوں، اور اگر کھڑے نہیں ہوں گے تو جو چیز آج ہمیں غلط لگ رہی ہے کل ہمارا بچہ اس میں ملوث ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ وہ ملوث ہوگا بلکہ اب وہ چیز ہمیں بری بھی نہیں لگے گی۔ ایک صلوات کا سہارا دیتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ اور ایک صلوات بآواز بلند۔ اور ایک صلوات کا سہارا دے بر محمد۔ تو جناب زہرا نے اپنے قیام کے ذریعے سے، اپنی مقاومت کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ لوگ تمہارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، طاقت والے تمہارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، ظاہری طور پہ جن کے پاس کوئی منصب ہے وہ تمہارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، تم کو یہ دیکھنا ہے کہ حق کہاں پر ہے، حق کے لیے تم کو کھڑے ہونا ہے۔ تو جناب زہرا کا قیام حق محور قیام تھا، حق کے لیے قیام تھا۔ حق ظاہری طور پر ممکن ہے کہ یہ حق پر چلنے والا اکیلا دکھ رہا ہو، لیکن قرآن کی مختلف آیتوں اور روایتوں میں اس نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور صراحت سے ذکر کیا گیا ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا رزق، ہماری عزت، ہماری ذلت، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، ثم استقاموا، اور اس کے اوپر وہ مقاومت کرتے ہیں، ثبات قدم کے ساتھ وہ کھڑے رہتے ہیں، ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ظاہری طور پر لوگ ان کے ساتھ نہ ہوں، لیکن قرآن میں کہا گیا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں کے اوپر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ان لوگوں کے اوپر ملائکہ کا نزول ہے، ان لوگوں کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے، ان لوگوں کو کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہو سکتا ہے، اور ان لوگوں کو ملائکہ یہ بشارت دیتے ہیں کہ کسی بھی طرح کے خوف اور حزن کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم معصومین کی سیرت میں یہ دیکھتے ہیں، اور پھر معصومین کے چاہنے والے، ان کے راستے پر چلنے والوں کی زندگی میں مختلف جگہ پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون ہمارے ساتھ ہے یا کون ہمارے مخالف ہے۔ جناب زہرا کی راستے پر چلنے والوں کے لیے فرق نہیں کرتا ہے کہ کون ساتھ میں ہے یا کون مخالف ہے، ان کے لیے ضروری، ان کے لیے اہمیت اس بات میں ہے کہ خدا کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ اگر خدا کی رضایت ایک چیز میں ہے اور پوری دنیا اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو بھی وہ خدا کے راستے پر چلنے کو انتخاب کریں گے۔ اور یہ جو قدم ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ صرف معصومین کی سیرت میں نہیں بلکہ ان کے راستے پر چلنے والوں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ امام خمینی کا ایک مشہور جملہ ہے، شہید بہشتی کے زمانے میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، یہاں پر آپ حضرات بہتر جانتے ہیں اس زمانے کے حالات کو، کہ شہید بہشتی اور بنی صدر میں جس طرح کے اختلافات تھے۔ حالات یہ تھے کہ ایران کے اندر مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں اس طرح کے نعرے لگنے لگ گئے تھے کہ بہشتی مثلا مرد آباد، اور پھر ایک لابی تھی جو پریسیڈنٹ کے ساتھ تھی، ایک لابی تھی جو چیف جسٹس کے ساتھ تھی، اور پھر لوگ اس طرح کے دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ بہت تاریخ کی طرف نہیں جانا ہے، تاریخ معاصر کی طرف، لیکن اشارتاً اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت برے حالات تھے۔ ایک مرتبہ شہید بہشتی امام خمینی کے نزدیک جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اگر میں برا ہوں تو مجھے ہٹا دیجئے، اگر برا نہیں ہوں تو یہ تھوڑی ایک وضاحت کر دیجئے، جس طرح کے حالات ہیں تھوڑا یہ نارمل ہو جائیں، یہ بہت سخت حالات ہیں۔ اس طرح کی ایک بات کو انہوں نے وہاں پیش کیا تو امام خمینی ایک پبلک میٹنگ کی طرف جا رہے تھے، اور اس پبلک میٹنگ میں شہید بہشتی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جب پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب امام خمینی کسی پبلک میٹنگ میں آتے تھے تو لوگ زندہ باد خمینی کے نعرے لگاتے تھے، تو کہا یہ تو آپ کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اور اس طرح کے۔ کہا اگر یہ سب لوگ مل کر، میں مفہوم واقعے کو اور جملات کو ادا کر رہا ہوں، کہ اگر یہ سب لوگ مل کر فوراً مرد آباد خمینی بھی کہنے لگیں گے، فوراً مرد آباد خمینی بھی کہنے لگیں گے،
تو میرے دل کی دھڑکن میں بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. دل کی دھڑکن میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. چہرے کا ایکسپریشن تو دور کی بات, دل کے دھڑکن میں بھی اس کا اثر نہیں ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ایک طرح سے جناب سیدہ کی نسل کا یہ عالم ہم لوگوں کو بھی یہ بتا رہا تھا کہ اگر جناب سیدہ کے راستے پر چلنا ہے تو اس بات کی طرف توجہ نہیں دینا ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں, لوگوں کی اوپینین اور ان کی نظریں کیا ہیں. تم کو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا راستہ خدائی راستہ ہے یا نہیں ہے. اپنے راستے کے اوپر آگے بڑھتے رہو اور تمہیں لوگوں کے اوپینین سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. اور یہ والا جو مرحلہ ہے, اس مرحلے کو ہم لوگ اپنے چھوٹے سے ماحول میں بھی آزما کر دیکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایک شخص جس نے کل مثلا ہمیں سلام کیا تھا, آج وہ ہم کو دیکھتا اور سلام نہیں کرتا ہے, تو ہم لوگوں کے دل کی حالت کیسی ہو جاتی ہے؟ کیا ہو گیا؟ کس چیز سے ناراض ہو گیا ہوگا؟ کیا اس کو برا لگ گیا ہوگا؟ کل اس کے بارے میں اگر میں نے کچھ کہا تھا شاید اس کو پتا تو نہیں چل گیا. ہم لوگ کے دل کی دھڑکن اور دلی بے قراری چھوٹی چھوٹی باتوں میں کتنا ہم لوگوں کے لیے مؤثر ہوتی ہے اور ہم کتنا اس سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن امام خمینی جو جناب زہرا کے راستے پر چلنے والے ایک عالم ہیں, وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ لوگ کہ جو زندہ باد کہہ رہے ہیں سب مل کر بھی مردہ باد کہنے لگیں گے, فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مقصد افق چشم انداز واضح ہے, راستہ بھی پتا ہے کہ ہمیں کس کے راستے پر چلنا ہے. اگر میں اس راستے پر چل رہا ہوں تو مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جن لوگوں کو عام لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے, انہی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنا رابطہ خدا کے ساتھ اچھا کر لے گا تو پھر خدا کی ذمہ داری ہو جاتی ہے اس کا رابطہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرے. لیکن اگر ایک انسان اس کوشش میں لگ جائے کہ میں اپنا رابطہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے لگوں, تو پھر وہ جناب لقمان کا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ جب سواری خرید کر اپنے بچے کے ساتھ جا رہے ہیں, اپنے بیٹے کے ساتھ, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا تم بیٹھ جاؤ سواری پر. بیٹا بیٹھ گیا اور باپ لگام کو کھینچ رہے ہیں, لے کر چل رہے ہیں. تو لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ کتنا بدتمیز بے ادب بیٹا ہے کہ بوڑھا باپ لگام پکڑے ہوئے ہے اور بیٹا سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جیسے ہی سنا کہا بیٹا ایک کام کرو, تم اتر جاؤ میں بیٹھ جاتا ہوں. اور جب خود بیٹھ جاتے ہیں تو پھر لوگ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کیسا بے رحم باپ ہے کہ جوان بیٹے کو اسی طرح سے سواری پکڑا دی اور خود آرام سے سواری کے اوپر بیٹھ کر جا رہا ہے. کہا بیٹا ایک کام کرو, تم بھی اوپر آ جاؤ, ساتھ میں بیٹھ جاؤ. ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں. جب ساتھ میں بیٹھ گیا تو کیا کتنے عجیب لوگ ہیں, ایک سواری کے اوپر دو لوگ ایک ساتھ بیٹھ گئے. انہیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ بے زبان جانور کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. کہ بیٹا لوگوں کو تو یہ بھی برا لگ رہا ہے, ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ دونوں اتر جاتے ہیں. کہ کتنے بے وقوف لوگ ہیں, سواری بھی ہے اور دونوں پیدل جا رہے ہیں. تو دنیا یہ ہے, ہم جو بھی کریں گے دنیا کے کہنے کے اوپر, نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے ہیں, انہیں مطمئن نہیں کیا جا سکتا ہے, انہیں چپ نہیں کرایا جا سکتا ہے. ان کی طرف اگر توجہ دینے لگیں گے تو کبھی باپ کو اترنا ہے, کبھی بیٹے کو اترنا ہے, کبھی دونوں کو بیٹھنا ہے, پھر دونوں کو اترنا ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن تھا ہی نہیں. اور جناب لقمان اس واقعے کے ذریعے سے پیغام یہی دینا چاہ رہے ہیں, لوگوں کی طرف مت دیکھو, ان کے چہروں کی طرف اور ان کی زبانوں کی طرف توجہ کرو گے تو تمہاری زندگی دوبھر ہو جائے گی. سب کی مت سنو, صرف ایک کی سنو, اور اس ایک کی سنو گے تو پھر اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ تمہارے رابطوں کو سب کے ساتھ اچھا کر دے گا وہ, پھر اس کا کام ہے یہ. اور یہ کام خداوند عالم نے, ہم لوگوں نے اپنی تاریخ میں اور معصومین کی زندگی میں دیکھا ہے کہ یہ کام کیا ہے. اور یہ کام جو خداوند عالم نے کیا ہے ان لوگوں کے لیے بھی کیا ہے کہ جن کی زندگی معصومین کے راستے پر گزری ہے. جناب حر اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کیسی پوری زندگی گزارا ہے انہوں نے. جناب حر نے جو کام کیا تھا وہ کام ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں, کہ خدا نہ کرے کہ ہم وہ کبھی تصور کریں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, خدا نہ کرے. لیکن نتیجہ کیا ہوا, جب وہ دنیا سے اپنے چہرے کو موڑتے ہیں اور امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں تو حر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
حور کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جناب زہرا کا رومال ان کو ہدیے میں ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جناب حور نے قدم اٹھایا ہے کہ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ ہے کہ جس کے لیے جناب حور کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہہ دیتا، لیکن نہیں کہوں گا. اس معرفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہدیے میں رومال ملتا ہے. اور جناب زہرا نے اپنی اس مقاومت والی زندگی میں، بس اس آخری نقطے کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرنا چاہوں گا، کہ جناب زہرا نے اپنی اس مقاومت والی زندگی میں جو وہ انجام دے رہی تھی، ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو اپنا وظیفہ بنا لیا تھا. ظلم کے مقابلے میں، غلط کے مقابلے میں، بدعت کے مقابلے میں، انحراف کے مقابلے میں، طاغوت کے سامنے بغیر کسی جھجک اور بغیر کسی ڈر کے کھڑا ہونا، جناب زہرا نے اس کام کو انجام دیا تھا. اور یہ وہ کام ہے کہ جب تک یہ کام سماج میں پایا جائے گا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ امت رسول خدا کی امت ہے. لیکن اس حدیث کے مطابق جسے میں نے ذکر کیا کہ اگر کسی امت میں اب یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو رسول خدا کہتے ہیں کہ اس امت کو اب میری امت نہ کہنا، اس کا فاتحہ پڑھ دو، کیونکہ میری امت ظالم کے مقابلے میں، غلط کے مقابلے میں کھڑے ہونے کو اپنا وظیفہ، پھر انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. اور جناب زہرا نے اپنی زندگی کے اس مرحلے میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو ان کی زندگی ملتی ہے، بہت مختصر زندگی ہے، 75 دن کی زندگی، 95 دن کی زندگی، یا اور بھی بیچ کے کچھ روایتیں پائی جاتی ہیں 90 دن یا اس کے اطراف کی بھی، لیکن یہ مشہور روایتوں کی طرف اشارہ ہے. ان دنوں میں آنے والی مشکلات بھی جناب زہرا کو اپنے مقصد سے روک نہیں رہی ہیں، بلکہ جناب زہرا اپنے مقصد کے لیے پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ مضبوطی سے اس کے لیے آگے بڑھتی ہیں. ایک مصیبت، اور اپنی بات کو بس تمام کر رہا ہوں، یہ بہت آسانی سے ہم سن کر گزر تو جاتے ہیں، لیکن بس تصور کیجئے گا، تھوڑا تصور اس میں شرط ہے کہ آپ ذرا اس مصیبت کی طرف متوجہ ہوں جس مصیبت میں ہم یہ سنتے ہیں کہ ایک وقت ہے کہ دروازے کے اوپر کچھ لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہاں ہے ابو الحسن، باہر آؤ. لیکن نہیں، ابو الحسن کے سامنے ایک سپر بن کر جناب زہرا کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہا نہیں، ابو الحسن باہر نہیں آئیں گے. کہا اگر باہر نہیں آئیں گے ہم دروازہ توڑ کے اندر آ جائیں گے، کسی بھی صورت میں ابو الحسن کو ہم لے کر جانا چاہتے ہیں، باہر نکلوانا چاہتے ہیں. نہیں، جناب زہرا جیسے ہی دروازے کا نام سنتی ہیں دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ نہیں، ابو الحسن کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا. جب اس چیز کو دیکھا تو جناب زہرا غالباً یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں دروازے کے پیچھے کھڑی رہوں گی تو کوئی ظالم آگے نہیں بڑھے گا میرے احترام میں، رسول کی ایک لوتی بیٹی کے احترام میں شاید کوئی آگے نہیں بڑھے گا. لیکن نہیں، ظالموں نے اپنی تمام حدوں کو کراس کیا تھا اور پار کیا تھا. ظالم کھڑا ہوتا ہے، آواز دیتا ہے کہ اگر تم یہ دروازہ کھولنے نہیں دو گی تو نتیجے میں ہم اس دروازے کے اوپر آگ بھی لگا دیں گے. لیکن جناب زہرا کو لگا کہ نہیں، یہ تو اسی طرح سے ذکر کیا جا رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے، لیکن نہیں، ابو الحسن کی حفاظت میرا وظیفہ ہے. ابو الحسن کی حفاظت کے لیے میں ہر طرح کی مشکل اور دھمکی کو سہنے کے لیے تیار ہوں. کھڑی ہو جاتی ہیں. کچھ دیر کے بعد سوکھی لکڑیوں کو وہاں جمع کیا جاتا ہے. جمع کرنے کے بعد دروازے پر آگ لگا دی جاتی ہے. آگ لگانے کے بعد جب ظالم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب زہرا بہت نزدیک اس طرح سے کھڑی ہیں کہ اب انہیں شاید یہ لگ رہا ہے کہ دروازہ جل کر اگر گر جائے گا تو کہیں ابو الحسن تک کے ان ظالموں کی رسائی نہ ہو جائے، تو کھڑی ہوتی ہے اس حالت میں کہ ظالم کو یہ پیغام جائے کہ میں دروازے کے بہت نزدیک کھڑی ہوں، شاید اب وہ آگے نہیں بڑھے گا. لیکن ظالم اتنی بڑی جسارت کرتا ہے کہ دروازے کے اوپر بہت تیزی سے
پیچھوں سے دھکا مارتا ہے، نتیجے میں دروازہ جناب زہرا پر آتا ہے اور اس کے وزن کی وجہ سے جناب زہرا زمین پر گرتی ہیں، اور ایک روایت میں تو یہاں تک کہ ہے کہ دروازے کے پیچھے کی کیل جناب زہرا کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی ظالم اس دروازے پر قدم رکھ کر اب گھر کے اندر وارد ہوتا ہے، ابو الحسن کو باہر کھینچ کر گلے میں رسن باندھ کر مدینے کی گلیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن اب جیسے ہی دروازہ ہٹا ہے تو جناب زہرا ایک جملہ کہتی ہے کہ ابو الحسن کہاں ہے؟ اتنے شدید درد کے باوجود بھی ولایت کے دفاع کے لیے اس بی بی نے جس کے پہلو میں ابھی کیل پیوست ہوئی تھی، ابو الحسن کی حفاظت کے لیے اسی درد بھرے عالم میں اپنے آپ کو ابو الحسن کے نزدیک کیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ خدایا ہم لوگوں کو سیرہ فاطمی اور اہل بیت علیہم السلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مددگاروں میں، ان کے ناصروں میں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ماتم حسین۔